حمد و صلاۃ و سلام اصول فارسی درس نمبر 9 درس نمبر 9 اصول فارسی مذکر وہ اسم جو انسانوں یا جانوروں میں سے کسی کے نر ہونے پر دلالت کرے، جیسے مرد، شیر، نر ہونے پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ مؤنث وہ اسم جو انسانوں یا جانوروں میں سے کسی کے مادہ ہونے پر دلالت کرے، جیسے زن عورت، گربہ بلی۔ بولیں نا، آگے سے بولیں، آگے ہاں جی، آگے جی۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، یہ ظاہر ہے اللہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جمع دو یا دو سے زیادہ کو کہتے ہیں، جیسے مرداں، کئی مرد، کتاب ہا، کئی کتابیں۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں جی مضاف وہ اسم جس کا تعلق کسی اور اسم سے جوڑتے ہیں، جیسے کتاب من، میری کتاب۔ اس مثال میں لفظ کتاب مضاف ہے، مضاف الیہ وہ اسم جس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، جیسے سابقہ مثال میں لفظ من مضاف الیہ۔ ایک ہے دیکھو اضافت، اس کو کہتے ہیں اضافت۔ اضافت ہوتا ہے تعلق جوڑنا، جس کا تعلق جوڑا جائے گا وہ مضاف ہے، جس کے ساتھ جوڑا جائے گا وہ مضاف الیہ۔ کتاب من، میری کتاب، میری کتاب۔ اب کس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے؟ کس کا؟ کتاب کا تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ کس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ کس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے بھائی؟ میرے ساتھ۔ تو جس کے ساتھ تعلق جوڑا جائے وہ مضاف الیہ ہے۔ زید کا قلم، اب اس میں کیا مضاف الیہ ہے؟ قلم مضاف ہے اور زید مضاف الیہ۔ فارسی میں کیسے کہیں گے؟ قلم زید۔ فارسی میں اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، زیر ہوتی ہے، کسرہ ہوتا ہے، قلم زید، ٹھیک ہے، قلم زید۔ اسی طرح کتاب من، میری کتاب، کتاب تو، تمہاری کتاب۔ اچھا، مدرسہ من، میرا مدرسہ، استاد من، میرا استاد، استاد تو، تیرا استاد۔ اسی طرح کسرہ لگاتے جائیں گے، مضاف الیہ بنتے جائیں گے۔ اردو میں اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں، مضاف کے آخر میں نا، نی، نے، یا، را، ری، رے، یا کا، کی، کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کتنی چیزیں؟ را، ری، رے، نا، نی، نے، کا، کی، کے۔ ان 9 الفاظ میں سے حروف میں، الفاظ میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا، جیسے میری کتاب، میرا قلم، ٹھیک ہے، را، ری، رے، ہمارے قلم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح را، ری، رے، یا نانی، نے، یا کا، کی کیا ہے؟ ذا مضاف الیہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہی معطوف علیہ وہ مفرد یا جملہ جو حرف عطف سے پہلے واقع ہو، جیسے آمدند عرفان و شعیب اور عرفان آئے۔ اس مثال میں لفظ عرفان معطوف علیہ ہے اور اللہ تعالی اچھا، یہ اگلی مثال دے رہے ہیں۔ آمدند اور عرفان و شعیب حرف عطف یعنی واو کے بعد اور پہلے کی بات کریں۔ معطوف علیہ وہ مفرد یا جملہ جو حرف عطف سے پہلے واقع ہو۔ حرف عطف اس میں کون سا ہے؟ واو سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ عرفان، تو یہ کیا ہوگا؟ ہاں، معطوف علیہ۔ نیچے دیکھو مضاف، لفظ عرفان معطوف علیہ، مضاف کدھر سے آگے؟ ادھر معطوف علیہ۔ اس مثال میں لفظ عرفان معطوف علیہ ہے اور اللہ تعالی ذاتش کریم است۔ بس اتنی ایک مثال کافی ہے فی الحال آپ کے لیے، ٹھیک ہے، تو نشان لگا لیں، آگے آ جائیں۔ معطوف وہ مفرد یا جملہ جو حرف عطف کے بعد واقع ہو، جیسے
آمدند عرفان و شعیب، اسی ایک مثال کو یاد کریں، آمدند عرفان و شعیب، جو بھائی حرف عطف سے پہلے آ رہا ہے وہ معطوف علیہ ہے، جو حرف عطف کے بعد آ رہا ہے وہ معطوف ہے. معطوف کیا جی؟ جو عطف سے پہلے آ رہا ہے آ رہے مضاف علیہ معطوف علیہ معطوف علیہ ہے، اور جو بعد میں آ رہا ہے وہ معطوف ہے. وہ معطوف ہے. ہاں ان لفظوں کو اپنی زبان پر چڑھائیں، معطوف علیہ، معطوف، مضاف، مضاف الیہ، مضاف. ٹھیک ہے، بس یہ مثال ہو گئی آپ کی. بس اتنا کافی ہے جی آج کے لیے. ھذا هو المرام.